بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روز نئے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حسین و جمیل لونڈی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہیثم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ عبد الملک بن مروان بادشاہ کی بیٹی فاطمہ کی ایک نہایت حسین و جمیل لونڈی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی اہلیہ سے طلب کیا اور اس کا حرص کیا تو اہلیہ محترمہ نے اس کا انکار کر دیا اور غیرت کھائی، لیکن یہ لونڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں گھر کیے رہی۔ جب آپ مسند نشین خلافت ہوئے تو فاطمہ نے لونڈی کو سنورنے کا حکم کیا تو اس نے بناؤ سنگار کیا اور اس کے حسن و جمال کا سورج طلوع ہونے لگا۔ پھر فاطمہ اس لونڈی کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ میری فلاں لونڈی کو پسند کرتے تھے اور مانگتے تھے اور میں انکار کرتی تھی۔ آج میرے دل نے اس کو منظور کر لیا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے۔ جب فاطمہ نے یہ کہا تو آپ کے چہرے سے خوشی چھلکنے لگی۔ پھر فرمایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ حاضر ہوئی اور آپ نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو شگفتگی کی حد نہ رہی۔ پھر اس کو فرمایا، اپنے کپڑے اتار دے۔ جب وہ اتارنے لگی تو آپ نے فرمایا، رک جا اور بیٹھ کر مجھے یہ بتا کہ تو کس کی ملکیت میں تھی اور فاطمہ کے پاس کیسے آئی؟ لونڈی نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے اپنی مالیات کا کام کرنے والے ایک شخص کو مقروض کر دیا۔ یہ شخص کوفہ کا مالدار تھا اور یہ اس شخص کی لونڈی تھی۔ حجاج نے مجھے اور ایک غلام اور کچھ مال وصول کر کے معاملہ صاف کیا اور حجاج نے مجھے خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت میں بچی تھی اور عبد الملک نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا تو اس مقروض شخص کا کیا بنا؟ کہا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ان کا کیا حال ہے؟ کہا، بہت برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے کپڑے پہن رکھ۔ پھر آپ نے اپنے ایک ذمہ دار افسر عبد الحمید کو حکم نامہ لکھا کہ فلاں بن فلاں شخص کو خط کے ذریعے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، حجاج نے تمہارے والد کو جتنا مقروض کیا مجھے بتلاؤ۔ تو اس نے سب کا سب بیان کیا۔ پھر آپ نے اس لونڈی کو اس لڑکے کے سپرد کر دیا اور فرمایا، تم اس سے صحبت نہ کرنا، ہو سکتا ہے تیرے والد نے اس سے صحبت کی ہو۔ تو لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، چلو آپ اس کو مجھ سے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے ایسا کر لیا تو ان حضرات میں سے نہیں ہو سکوں گا جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا۔ جب وہ جوان لونڈی کو لے کر جانے لگا تو لونڈی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی وہ محبت کہاں گئی جس کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی سے بطور ہدیہ مانگا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ تو ابھی تک موجود ہے بلکہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ وہ لونڈی آپ کے نفس میں رہی حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے، لیکن خواہش نفس کو قابو کیا اور خواہش نفس کو پورا نہ کیا۔ فائدہ: کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوں ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں باندیاں کہتے ہیں۔ ان غلاموں اور لونڈیوں کے بہت سے مسائل آزاد انسانوں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ ان لونڈیوں کا ایک حکم یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور بغیر نکاح کے بھی صحبت جائز ہے، مگر صحبت کی اجازت یا تو ان کو خرید کر مالک بننے کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہبہ اور ہدیہ کی صورت میں۔ چنانچہ مذکورہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کی اہلیہ کا اپنی لونڈی کو ہدیہ میں پیش کرنا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اہلیہ سے ہدیہ میں اس کو طلب کرنا اور کپڑوں کے اتارنے کا حکم دینا، پھر خود صحبت کرنے کی بجائے اس کے پہلے مالک کے لڑکے کو ہدیہ کر دینا اور اپنی ملکیت سے خارج کر دینا اور اس کو لونڈی سے محبت کرنے سے منع کرنا کہ شاید اس کے باپ نے اس سے صحبت کی ہو، یہ سب شریعت اسلام کے مطابق ہے۔ لونڈی سے یہ سلوک اس کی اس سزا کی وجہ سے ہے کہ یہ دشمنان اسلام سے مل کر اسلام کی مخالفت اور جنگ کرنے میں شریک ہوئی تھی۔ اگر یہ اسلام سے امن مانگ لیتے، جنگ نہ کرتے یا جزیہ دیتے یا مسلمان ہو جاتے تو اسلام ان کی بھی ویسی ہی عزت کرتا جیسے آزاد مسلمانوں کی کرتا ہے۔ تفصیل فقہ اور جہاد کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کومنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔